بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه آپ کہہ دیجئے بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو اس کے سوا فلا یملکون بس وہ مالک نہیں ہے کشف الضر عنکم تکلیف دور کرے تم سے ولا تحویلا اور نہ تبدیل کرنے کے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں یبتغون وہ ڈھونڈتے ہیں الی ربہم الوسیلہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ایہم اقرب کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ خوف کھاتے ہیں اس کے عذاب سے ان عذاب ربک بے شک تیرے رب کا عذاب کان محذورا ہے ہی ڈرنے والی چیز وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامت قیامت سے پہلے او معذبوها یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں عذابا شدیدا سخت عذاب کان ذلک فی الکتاب مسطورا یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں پچھلے سبق کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی تھی اور اس کا حکم دیا تھا کہ کہیں تم بھی مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کی باتیں سن کے کہیں تم بھی نزاع اور جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر لو بلکہ تم نے یقول الذی ہی احسن بات وہ کرنی ہے جو بہتر ہے اور سب سے بہتر بات وہ کلمہ توحید کی ہے اور وہ بات ہے جس کے اندر نصیحت کا پہلو نمایاں ہو تو وہ بات سب سے اچھی ہے کیوں اس لیے کہ شیطان تو ان کے درمیان جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے اور شیطان نے اس کے لیے اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی ہے کہ قیامت والے دن تک یہ دشمنی کرتا ہی جائے گا آگے فرمایا کہ ربکم اعلم بکم تمہارا رب تمہاری حالت کو خوب جانتا ہے اگر تمہاری حالت اچھی ہے تو اللہ تمہیں ایمان نیکی اور اطاعت کی توفیق دے گا اگر تمہاری حالت بری ہے تو اللہ تمہیں اس سے محروم رکھے گا یہ سزا کی ایک صورت ہے وما ارسلناک علیہم وکیلا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا بلکہ آپ کا کام ہے دعوت پہنچانا جب دعوت آپ نے پہنچا دی تو اب یہ خیال چھوڑ دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہم سے پوچھا جائے گا نہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں سے کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ کے اندر کیوں گئے بلکہ دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو آپ کا کام کیا ہے صرف دعوت دینا ہے اور دعوت کا حق ادا کرنا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کی ذات جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں وہ سب جانتی ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے اور اسی طرح ہم نے آخری پیغمبر کو قرآن دی قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ
آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا رد کیا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کو پکارتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلاؤ ان لوگوں کو زعمتم من دونی، جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ ہماری تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، وہ ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں، تو پھر ان کو بلاؤ، بلا کے تم دیکھ لو فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کی کہ وہ مالک نہیں ہے۔ دور کرنا تو دور کی بات ہے، ولا تحویلا، اس کو تبدیل کرنے کی بھی وہ قدرت نہیں رکھتے۔ تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، جن ہیں یا انسان ہیں، تو کوئی بھی جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کو تو اللہ نے اختیار بھی دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس کے سوا وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہی حال انسانوں اور جنوں کا ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یہ نفع نقصان کا اختیار یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ کسی انسان اور جن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی برائی کو دور کر دے، کسی کی تکلیف کو ہلکا کر دے، کسی کی مصیبت کو ٹال دے، اور نہ ہی یہ ہے کہ ایک کی تکلیف دوسرے کے اوپر ڈال سکتا ہے، تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب جنوں، انسانوں، ملائکہ اور فرشتوں اور انبیاء کا یہ حال ہے، تو پھر جن بتوں کی تم عبادت کرتے وہ تو بے جان چیزیں، پتھر ہے، لکڑ ہے، درخت ہے، تو یہ چیزیں تو ایسی ہے جو حرکت کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتی، تو پھر ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اور نہ ہی یہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ جو ہے ایک کی تکلیف کو دوسرے پر ڈال دیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ فرشتوں کی اور جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جنوں کو معبود سمجھتے تھے کہ یہ جن ہمارے کیا معبود ہیں۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو جن ایمان لے آئے۔ اب جن جب ایمان لے آئے لیکن مشرکین پھر بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ جن وہ تو ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد وہ نیکی اور ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارے معبود وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں اور نیکی اور اطاعت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تو تم پھر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تم پھر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو احمقانہ بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے کہ میرا جو معبود ہے وہ کسی اور کی عبادت کرتا اور میں اپنے معبود کی عبادت کرتا ہوں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر وسیلہ جو ہے سب سے بہترین وسیلہ وہ ایمان اور نیک اعمال کا ہے۔ جن جو ہے وہ پہلے ایمان لائے پھر نیکی کے ساتھ وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، تو پھر تم ان کو کیوں معبود بناتے ہو؟ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایہم اقرب، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان میں سے جو مقربین ہیں وہ اور زیادہ نیکی کار کے اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ مقربین کے لیے اللہ کا قرب ضروری ہے، تو جو دور والے ہیں مقرب نہیں ہیں، جس طرح مشرک ہیں ایمان والے جو نہیں ہیں وہ ہے، تو یہ دور والے ہوئے نا، مقرب تو وہ جن ہو گئے جنہوں نے ایمان لایا، تو جو مقربین ہیں ان کو وسیلے کی ضرورت ہے، تو یہ جو دور والے ہیں ان کو اس سے زیادہ وسیلے کی کیا ہے ضرورت ہے کہ یہ ایمان لائے اور نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ تو اپنے رب کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے خوف بھی کھاتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، تیرے رب کا عذاب وہ ہے ہی کیا،
ڈرنے والی چیز جس سے ڈرا جائے۔ وسیلہ کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ وسیلہ کا ایک معنی آتا ہے حاجت، جس طرح حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ استاد تھے اور حضرت نافع شاگرد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیلہ جو ہے یہ حاجت کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وسیلہ کا معنی مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ جس طرح اذان کے بعد کی دعا نا، تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آت محمد الوسیلہ، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ تو مقام اور مرتبہ بھی اس کا معنی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا وسیلہ پکڑنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کی دو صورتیں، ایک ہے اعمال کا وسیلہ اور ایک ہے ذات کا وسیلہ۔ پھر ذات کا وسیلہ، اس کے اندر بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ جہاں تک اعمال کا وسیلہ ہے تو اعمال کا وسیلہ یہ بغیر شک اور شبے کی یہ جائز ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ یہ جائز ہے، وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے۔ انسان یہ کہے کہ اللہ میں نے یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تجھے قبول ہے تو اے اللہ میری فلاں مراد کو پورا فرما۔ تو یہ وسیلہ یہ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جس طرح بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ تین دوست تھے، وہ کسی غار کے اندر پھنس گئے تھے، تو اب زہری بچنے کے اسباب ان کے پاس ختم تھے، تو انہوں نے جو نیک عمل کیے ہوئے تھے ہر ایک نے اپنا ایک نیک عمل اللہ کے ہاں پیش کیا کہ اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تجھے قبول ہے تو ہمیں اس غار سے نکال۔ تو ایسا پھر وہ پتھر سرک گیا تھا، غار کا منہ کھل گیا اور یہ نکل گئے تھے۔ تو یہ اعمال کا وسیلہ ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا ذات کا وسیلہ، تو ذات کے وسیلے کے اندر دو چیزیں، ایک تو وہ طریقہ ہے جس کو مشرکین اختیار کرتے ہیں جو قطعاً ناجائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو، بس یہ ہمارے معبود ہے، یہ اللہ سے ہماری مرادیں پوری کروا دیں گے۔ تو یہ طریقہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ وہی مشرکین مکہ والا عقیدہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کا قرب ہمیں دلا سکے۔ تو یہ عقیدہ یہ رکھنا یہ درست نہیں، یہ تو جبری سفارش ہو گئی کہ اللہ سے کسی چیز کو جبرن منظور کروانا۔ تو یہ جبری سفارش کا عقیدہ یہ غلط ہے۔ اور یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا۔ یہودیوں کو بھی تھا، وہ بھی کیا کہتے تھے کہ ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ جہنم کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور جس یہودی کا خطرہ ہوا ہوگا ابراہیم علیہ السلام اس کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو جنت کے اندر ساتھ لے جائیں گے۔ اور یہی عقیدہ امت مسلمہ میں سے بعض فرقوں کا ہے، وہ بھی یہی سمجھتے کہ بس ہم نے امام حسین کا جلوس نکال لیا، ماتم کر لیا اور نظر نیاز دے دی تو بس یہ نجات کے لیے کافی، باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، احکام یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ ہم نے بس فلاں پیر کا نام عرس منا لیا، ہم نے قوالی پڑھا دی اور ہم نے فلاں کام کر لیا تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی، نماز روزے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کی ذات کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، کہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اگر کوئی وزیر یا مشیر کوئی سفارش کرے وہ نہ مانے تو بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کائنات کے اندر بھی اسی طرح ہے، حالانکہ اللہ کی ذات وہ قادر مطلق ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا، تو کوئی کام کیسے کروا سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اور اس طرح کا وسیلہ پکڑنا یہ ناجائز ہے۔ البتہ یہ دعا کرنا کہ اللہ فلاں تیرا مقبول بندہ ہے، تیرا نیک بندہ ہے اور اس سے تجھے محبت ہے، اے اللہ اس نیک بندے کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما اور میری حاجت کو پورا فرما، یہ طریقہ یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی
اللہ کے لیے ہماری مراد کو پورا کر. اب یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے. ہاں اگر وہ یہ کہے یا اللہ شیئن لشیخ عبد القادر جیلانی، اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے سے ہماری دعا کو قبول فرما، تو یہ کیا ہے؟ یہ درست طریقہ ہے، وہ اللہ کے مقرب ہے. اور اسی طرح کوئی کہے کہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ وہ تیرا مقرب بندہ تھا، اس مقرب بندے کے وسیلے سے میری مراد کو پورا فرما، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تیرے مقرب تھے، تیرے مقبول بندے تھے، اور میرا ان کے ساتھ محبت کرنا یہ میرا عمل ہے، اے اللہ اس عمل کے ذریعے میری دعا کو قبول فرما. یہ طریقہ بھی یہ ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح توسل پکڑنا زندگی کے اندر جائز ہے، اور زندگی کے بعد دعا کی جائے. اور بعض رات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وسیلہ پکڑنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا فرمایا کرتے تھے، دعا کے اندر کہتے تھے بحرمت النبی و آلہ، اے اللہ میری اس دعا کو نبی کی حرمت اور اس کی آل کی برکت سے قبول فرما. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ جائز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ پکڑا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، جب قحط کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو ساتھ لے گئے تھے، اور فرمایا تھا کہ اللہ جب تک نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کا وسیلہ پکڑ دیتے. اے اللہ اب وہ دنیا کے اندر موجود نہیں رہے تو میں نبی کے چچا عباس کو لے کے آیا ہوں، اے اللہ اس کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما اور باران رحمت نازل فرما. حضرت عمر نے یہ وسیلہ پکڑا. تو اس طرح کا وسیلہ پکڑنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. ہاں کسی بھی ذات سے براہ راست اس سے مدد مانگنا اور اس کو مسبب الاسباب سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ چیز اس کے اختیار کے اندر ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے اور یہ درست نہیں. تو فرمایا یدعونا، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو اپنے رب کی طرف کیا پکڑتے ہیں؟ وسیلہ پکڑتے ہیں. ایہم اقرب، کی کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ڈرنے کی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے. ہر بستی وہ ہلاک ہو جائے گی، یا تو طبی طور پر ختم ہو جائے گی یا پھر سزا کے طور پر اس کو ختم کر دیا جائے گا. جس طرح روایت کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت سے پہلے ساری بستیاں وہ ختم ہو جائیں گی، اور سب سے آخر میں جو بستی ختم ہوگی وہ کون سی بستی ہے؟ مدینہ منورہ کی بستی. سب سے آخر کے اندر وہ بستی ختم ہوگی. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ چرواہے اپنی بکریوں کو اپنے ریوڑ چرانے کے لیے شہر کی طرف لائیں گے، اور شہر کے اندر انسانوں کے بجائے سارے کے سارے درندے اور جانور ہوں گے، اور لوگ شہر کی طرف بھاگیں گے. جو ہی یہ چرواہے شہر کی طرف آئیں گے تو سنیت الوداع ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچیں گے، وہیں گر کر سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر سب سے آخر میں مدینہ کی بستی یہ ختم ہو جائے گی. فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا ہم اس کو عذاب دیں گے سخت عذاب. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اسی طرح ہونا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَهَلْ مِن